بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس چینل میں جو جدید مسائل کے چینل ہے، اس میں 2-3 دن پہلے قرآن پاک بغیر سمجھ کر پڑھنے کے تعلق سے قرآن پاک جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھ کے پڑھا جائے، یہ ایک شیطانی نعرہ ہے، یہ ہمارے محترم مفتی اقبال صاحب نے یہ جملہ کہا، اور اس سلسلے میں بعض لوگوں نے اعتراضات کیے۔ دراصل کسی ویڈیو کا ایک پس منظر بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی نعرہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب کوئی بات کسی خاص پس منظر میں کہی جاتی ہے تو اس کا سیاق و سباق بھی سمجھنا چاہیے۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے یہ بات کافی زور سے کہی گئی تھی، زوروں سے، کہ قرآن پاک بغیر سمجھ کر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور آپ اگر سرچ کریں تو یوٹیوب میں آج بھی آپ کو ایسی کلپ مل جائیں گی جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک بغیر سمجھ کر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ثواب ہی نہیں ملتا، ایسی باتیں۔ تو یہ در حقیقت جو ویڈیو تھا یہ اسی پس منظر میں تھا، اس کے رد کے لیے تھا کہ یہ چیز غلط ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر کے نہ پڑھا جائے، ظاہر ہے کہ اس کو کون کہہ سکتا ہے، جبکہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی ترغیب نہ دی جائے اور صرف تلاوت پر ہی اسے لگا دیا جائے؟ لیکن قرآن پاک کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے دوسری کتابوں سے۔ مثال کے طور پر یہ بات طے ہے اپنی جگہ پر کہ کسی اور کتاب کو شاید بغیر سمجھ کر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن قرآن پاک بغیر سمجھ کر پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ تقریباً متفق علیہ بات ہے۔ قرآن پاک کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے، دوسری کتابوں کا یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ تنہا نہیں چھاپ سکتے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے باقاعدہ فقہ اکیڈمی نے کیرل میں ایک سیمینار کیا جس میں باقاعدہ یہ موضوع آیا، غالباً کیرل ہی کا وہ سیمینار ہے، کہ صرف ترجمہ چھاپنا، یعنی متن عربی نہ ہو، بغیر عربی متن کے صرف قرآن پاک کا ترجمہ چھاپنا، وہ کسی بھی زبان میں ہو، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پر بہت سے وہ قرآن کنویں میں ڈالے گئے، دریا میں ڈالے گئے، ان کو دفن کیا گیا، جن میں صرف ترجمہ تھا اور متن ان میں نہیں تھا۔ یہاں بھی کانپور میں بھی مولانا وحید الدین خان صاحب کی طرف سے ہندی میں قرآن چھپا بغیر عربی متن کے، اور اسے بھی اس طرح ضائع کیا گیا، مسجدوں سے اس کو ہٹوایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک معجز کتاب ہے، اس کے اندر ایک معجزہ ہے۔ اگر کوئی دوسرے مسلک، دوسرے مذہب کا آدمی، دوسرے دین کا آدمی اس کا ترجمہ پڑھے گا تو شاید وہ یہ سمجھے کہ یہی قرآن ہے، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن اصل تو متن ہے، ترجمے میں وہ فصاحت نہیں آ سکتی، وہ بلاغت نہیں آ سکتی، اور وہ خوبیاں نہیں آ سکتی، وہ اعجاز نہیں آ سکتا۔ اس لیے متن کے ساتھ چھاپنے میں تو یہ ہوگا کہ ممکن ہے کہ مترجم نے، ترجمہ کرنے والے نے کوئی غلطی کر دی ہو، لیکن اگر خالی ترجمہ چھاپ دیا گیا تو جسے پوری نوعیت، پوری معلومات نہیں، وہ ممکن ہے یہ سوچ لے کہ شاید یہی اوریجنل قرآن ہے، اور پچھلی کتابیں اسی لیے ضائع ہوئی، توریت اور انجیل کی ان کی اصل کتاب زبان کچھ تھی، اور ان کو بعد میں ٹرانسلیٹ کر کے تنہا وہ چھاپی گئی اور وہ ضائع ہو گئیں۔ تو بہرحال علماء نے متفقہ فیصلہ دیا۔ حاصل یہ کہ قرآن پاک سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی بات کسی خاص پس منظر میں کہی جاتی ہے، اس بنیاد پر مفتی صاحب نے یہ بات کہہ دیا تھا کہ ایک شیطانی نعرہ تھا یا شیطانی نعرہ ہے، جو لوگ ایسا کہتے ہیں۔ حاشا اللہ، اس کا یہ منشا نہیں تھا کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سمجھ کر کے پڑھا جائے وہ کوئی زیادتی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن پاک بغیر سمجھ کر پڑھنے میں بھی ثواب ملتا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اخیر میں ایک بات اور کہہ دیں کہ مثال کے طور پر کوئی دیہاتی ہے، عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، بیچارہ پڑھ نہیں سکتا، وہ بوڑھی عورت پڑھ نہیں سکتی، اب اگر وہ قرآن پاک کو محبت سے دیکھ لے تب بھی ثواب ملے گا، اگر وہ صرف انگلی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سطر میں کہتے رہے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس کہنے سے کہ قرآن پاک
بغیر سمجھ کر کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عورتیں بھی جو محبت اور عقیدت سے قرآن کو چھوتی ہیں، پڑھتی ہیں، ان کے دلوں سے وہ عظمت نکل جائے، تو اس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اور حضرت مولانا ڈاکٹر اسرار الحق صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جس کے اندر یہ سمجھنے کی استعداد ہو پھر بھی وہ نہ سمجھے تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ جب اللہ نے اتنی استعداد دی ہو تو وہ سمجھ کر کے کیوں نہیں پڑھ رہا۔ تو حاصل یہ کہ وہ جو ایک بات کہی گئی تھی کہ یہ ایک نعرہ ہے، وہ ایک خاص پس منظر میں ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا گیا تھا جو پہلے یا آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے رد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی کلپوں میں ساری تفصیل اور وضاحت بیان نہیں کی جا سکتی، تو خلاصہ یہ کہ قرآن پاک اگر بغیر سمجھے پڑھا جائے تب بھی ثواب ملے گا، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا یہ اس کا حق ہے جنہیں اللہ نے استعداد دی ہے۔ بہرحال قرآن پاک سمجھ کر کے ہی پڑھنا چاہیے۔